آخرکار وفاقی حکومت نے JUIF کو آزادی مارچ کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر یہ اجازت مشروط ہے۔ حکومت اپوزیشن سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، مگر ساتھ ہی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں ہلچل بڑھتی جا رہی ہے، صرف اسلام آباد ہی نہیں بلکہ جن راستوں سے قافلے کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا ہے، ان مقامات پر رکاوٹوں کے لیے کنٹینرز پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی اور اس حوالے سے ان سے سوالات بھی ہوئے، بات کریں گے۔ ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کی ایک دفعہ پھر سلیم صافی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور وہ کیا سوچ رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ شہزاد اقبال صاحب میزبان پروگرام نیا پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد بہت شکریہ، آج وزیر اعظم سے آپ بھی ملے، آپ نے سوالات بھی کیے، کیا اس وقت میسج ہے وزیر اعظم کا اس مارچ کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس حوالے سے کافی تفصیلاً بات ہوئی کہ کیسے حکومت ڈیل کرے گی مولانا فضل الرحمان اور دیگر اپوزیشن پارٹیز کے اس آزادی مارچ سے، جس پہ عمران خان نے کہا کہ اگر پروٹیسٹ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا تو ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق پروٹیسٹ کرے، احتجاج کرے، لیکن گورنمنٹ فیصلہ اس وقت کرے گی جب رہبر کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کی میٹنگ ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے جب دھرنا دیا تھا اس کے پیچھے وجہ تھی، ہم نے تمام جو آپشنز تھے وہ ایگزاسٹ کیے اور اس کے بعد پھر ہم دھرنے اور آزادی مارچ کی طرف گئے تھے، لیکن یہاں پہ تو مقصد ہی واضح نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اپنا ٹارگٹ چینج کرتے رہتے ہیں، جب بلاول سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں، جب نون لیگ سے ملتے ہیں تو وجہ کوئی اور بتائی جاتی ہے، جب کسی مذہبی پارٹی سے ملتے ہیں تو ختم نبوت کو ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کا مقصد کیا ہے ہمیں ابھی تک یہی نہیں سمجھ آیا، وہ اپنا ٹارگٹ چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ میٹنگ ہو جائے گی رہبر کمیٹی کی اور حکومتی کمیٹی کی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، کس قسم کا وہ احتجاج کریں گے، پھر ہم اپنے لائے عمل جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے اس احتجاج سے ڈیل کرنا ہے۔ لیکن فی الحال اگر احتجاج آئین اور قانون کے مطابق ہوگا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شاید میڈیا کا ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا جائے اور میڈیا چینلز کو یہ کہا جائے کہ آپ مولانا کے اس پروٹیسٹ کو، اس احتجاج کو کور نہیں کریں گے۔ اس پر عمران خان نے کہا ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی ایسے احکامات نہیں جاری کیے جائیں گے کہ میڈیا کا ٹوٹل بلیک آؤٹ ہو۔ انفیکٹ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی شاہزیب تو اس وقت یہ سوال بھی زیر بحث آیا کہ مولانا فضل الرحمان کی جو لائیو تقریر ہے، لائیو پریس کانفرنس ہے، وہ میڈیا نہیں دکھا سکتا، ان کے انٹرویوز کو نشر نہیں کیا جا سکتا، یہ پابندی کیوں لگائی ہے؟ اور اشارہ ڈائریکٹ عمران خان کی طرف تھا، تو عمران خان نے لا علمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی پابندی ہم نے نہیں لگائی ہے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی یہ بات کہنے کی کوشش کی۔ اس وقت میں نے بڑا کیٹیگوریکل سوال کیا فردوس عاشق اوان صاحبہ سے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو بھی نشر کر سکتے ہیں، ہم ان کی لائیو پریس کانفرنس بھی دکھا سکتے ہیں، جس پر عمران خان نے بڑے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا آپ ان کا انٹرویو کریں، انٹرویو کو نشر کریں، آپ پریس کانفرنس دکھائیں، کوئی منع نہیں کر رہا، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی اس پہ قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو نہ تو میڈیا بلیک آؤٹ ہوگا، نہ ان کی مولانا فضل الرحمان کی اپنی تقریریں اور ان کی پریس کانفرنس پہ کسی قسم کی پابندی ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ اور پھر مولانا فضل الرحمان بھی 8 بجے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے وزیر اعظم کہنے باوجود، تو میں 8 بجے دیکھ رہا تھا مولانا کی پریس کانفرنس لائیو کسی نے دکھائی نہیں، کسی چینل نے، پھر پتہ نہیں کیوں نہیں دکھائی۔ اگر وزیر اعظم بھی یہ باتیں کر رہے ہیں تو خان صاحب سے یہ بات ہوئی کہ بھائی آپ ذاتی حملے کر رہے ہیں، مولانا بڑا پرسنل لیتے ہیں اس بات کو، تو کم از کم اگر مذاکراتی کمیٹی ملاقات کر رہی ہے تو آپ ذاتی حملے کیوں کرتے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے، یہ بات ہوئی؟ جی بالکل، یہ سوال ہوا اور ارشاد بھٹی صاحب نے یہ ان سے کہا کہ آپ نے مولانا کے بارے میں یہ بات کہی اس دن، ایک طرف آپ نے کمیٹی بنائی، پھر آپ نے کہا کہ اس اسمبلی میں یہ پہلی اسمبلی ہے جو کہ ڈیزل پہ نہیں چل رہی ہے، تو پہلے تو عمران خان نے کہا یہ بات تو فیکچول بات ہے، لیکن پھر جب مزید اصرار کیا گیا تو عمران خان نے کہا کہ میں نے نہ کسی کو گالی دی ہے، نہ کسی کی توہین کی ہے، میں نے ذرائع مذاق یہ بات کہی تھی، اس کو اتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، کسی قسم کی گالی مولانا فضل الرحمان کو نہیں دی گئی ہے۔ لیکن یہ آج بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے شاہزیب، آج یہ پوچھا گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، کوئی سپورٹ کر رہا ہے اس دھرنے کو، تو اس پر عمران خان نے بڑا دو ٹوک کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ 100% یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، بیرونی ہاتھ ہے اس میں جو کہ مولانا کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور جب ان سے مزید پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ملک کے وزیر اعظم ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بیرونی سازش ہے، کوئی بیرونی قوت سپورٹ کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان کو، تو یہ انفارمیشن پر ہی ہوگا۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ میرے پاس انفارمیشن کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس وقت کے حالات دیکھیں اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا ایک گیس ورک ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا جس ٹائم پر یہ احتجاج کر رہے ہیں اس کی وجہ سے
से पाकिस्तानी मीडिया पे, लोकल मीडिया पे कश्मीर का इशू पीछे रह गया है। इंडियन मीडिया पहली मर्तबा इमरान खान कह रहे हैं कि किसी राइट विंग पार्टी को या किसी मजहबी पार्टी को कवरेज दे रहे हैं, वो भी पॉजिटिव कवरेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं है, इंडिया को ऐसा कभी करते हुए देखा नहीं है, और कश्मीर का इशू जो है वो पीछे चला गया है। और मौलाना फजल रहमान इस वक्त एहतजाज करने आ रहे हैं बगैर किसी वार्निंग के या बगैर कोई तमाम स्टेजेस को क्रॉस किए हुए, जैसे हमने तमाम ऑप्शंस को एग्जॉस्ट किया था। तो वो कह रहे हैं कि उनका एक गेस वर्क है कि टाइमिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि मौलाना जो है वो किसी साजिश के नतीजे में यहां पर आ रहे हैं और उनको बैरूनी सपोर्ट हासिल है, लेकिन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं एक शाहजेब, क्योंकि आज सारा जो ये डिस्कशन शुरू हुई थी तकरीबन 35-40 मिनट तो कश्मीर पे बात हुई, तो फिर किसी ने सवाल किया कि सर धरना है, धरना कुछ दिनों में होने वाला है, हुकूमत कैसे डील करेगी, इस पे जरा बात कर लेते हैं। तो इमरान खान इस इशू पर आए, अदरवाइज इतना ज्यादा कंसर्न नहीं लग रहे थे। अभी तक हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है ये भी हमें नहीं पता, और खुद भी वो कंसर्न नहीं लग रहे थे। इनफैक्ट एक मौके पे ये सवाल उनसे हुआ कि क्या आप इस्तीफा देंगे, तो पहला जवाब इमरान खान का ये था, हाँ मैं कंसिडर कर रहा हूं इस्तीफे को। लेकिन फिर अगला जुमला उनका ये था कि इसको रिपोर्ट ना कीजिएगा, मैं मजाक में कह रहा हूं, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है, मैं इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूं। तो बड़े मजाक के अंदाज में भी उन्होंने 2-3 बातें कही आज, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा कोई कंसर्न है या परेशानी है फौरी तौर पर हुकूमत को। बहुत शुक्रिया शाहद इकबाल, इस वाले से तफसीलात बता रहे थे।